العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنا ایک نیا درس شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے چہل حدیث، درس چہل حدیث. اور آج انشاءاللہ ہمارا چہل حدیث یعنی 40 حدیثوں میں سے پہلی حدیث کا مطالعہ کرنے کی کوشش ہے. ویسے تو کئی علماء کرام نے احادیث میں سے 40 احادیث کا مجموعہ کر کے ایک طرف جمع کی ہیں، ان کو چہل حدیث کا نام دیا ہے. اور یہ بہت سارے ایسے مفسرین محققین ہیں جن کی چہل حدیث آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی. اسی طرح میرے پاس ایک چہل حدیث کی جو کتاب ہے اس میں سے میں پہلی حدیث کی طرف آج جاؤں گی. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ عموماً سمجھیں 98 to 99% جتنی بھی چہل حدیث کی کتاب ہوتی ہے اس میں پہلی حدیث نیت کے بارے میں رکھی جاتی ہے. نیت کے بارے میں ایک حدیث بہت مشہور ہے جو ہم سب نے شاید سن رکھی ہو. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم يقول الأعمال بالنية والأمرئ ما نوى فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وما كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے. اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے یا اس کی ہجرت کسی عورت کی طرف ہو کہ اس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی. مصنفین حدیث عموماً اپنی کتاب کی ابتدا میں اس حدیث کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تحصیل علم سے قبل نیت کی درستگی ضروری ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم سب نے یوٹیوب کھولا ہے اور اس ویڈیو کو کھولا ہے. اگر آپ کی نیت اس ویڈیو کو کھولنے سے علم حاصل کرنے کی ہے تو آپ کو علم حاصل کرنے کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ کی نیت اس ویڈیو کو کھولنے سے کسی بھی اور چیز کی طرف ہے تو آپ کو وہی ملے گا جس کی آپ نے نیت کی. تو یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ بغیر نیت کسی عمل پر ثواب کا حق نہیں ہوتا. اعمال عمل کی جمع ہے اور اس کا اطلاق اعضاء، زبان اور دل تینوں کے افعال پر ہوتا ہے. اور یہاں اعمال سے مراد اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اور مباح افعال ہیں. اور نیت لغوی طور پر دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عموماً جو دین کو صحیح سمجھنے والا طبقہ ہے وہ آپ کو کہتا ہوا نظر آئے گا کہ کسی معاملے پر تنقید نہ کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ.